السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے، جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے۔ اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے۔ یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، بہت شدید وعید ہے۔ چہرہ اڑا دیں اس کا، بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے، یا چہرہ مسخ کر دیں، ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے، آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو۔ تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے، تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے۔ تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی۔ پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے ہیں۔ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے ہیں، تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین، کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے؟ توہین۔ یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں، معاذ اللہ، جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں۔ تو یاد رکھو، سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے، یار یہ آواز صحیح نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں، اولاد ہے، بارش ہے، ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، فیصلہ وہ نہیں کرے گا، فیصلہ تو حکومت کرے گی، لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے، اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی۔ جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ عبادت کا مطلب ان سے مانگنا، کہ یہ دیتے ہیں، اللہ کے دینے سے دیتے ہیں، عطائی، وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا، کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے، تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بدعملی تھی، بدعملی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے، لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، بھائی ایک بندہ نا یہاں آ کے بیٹھ جایا کرے، دیکھتا رہے ٹوں ٹاں پی پاں، جب ہو رہا ہے اس کو سیٹنگ پہ لے آئے۔ تو وہ بیچارہ وہ کیمرہ بھی سنبھال رہا ہے، بٹن کسی اور کے حوالے کر دے نا، اور جس کے حوالے بٹن ہو خود اس پہ بھی ایک بٹن لگا ہوا ہو اس کو سیٹ کرنے کے لیے۔ تو 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ہمارے باپ دادا کا نظام، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایکچولی معذرت کے ساتھ، یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا، اس کو بھی پتہ ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا۔ دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، طنز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا۔ تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جو بری چیزیں ہیں۔ اب دیکھو آج ایک ہندو لڑکی، پھر ماشاءاللہ میسج آیا، کسی نے مجھے، عثمان بھائی نے رابطہ کرایا کہ انڈیا میں ایک ہندو ہے، مسلمان ہوئی ہے گھر کے اندر، میں سمجھا تو کوئی آدمی ہے، تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو، واٹس ایپ پہ اس کو میسج بھیجے، وہ چھپ کے روزے رکھ رہا ہے، چھپ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، سارا گھرانہ ہندو۔ بعد میں اس نے بتایا کہ میں لڑکی ہوں۔ عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل کام ہے اپنے خاندان سے بغاوت کرنا، تو کیسے ہمت دی اللہ نے۔ لیکن چھپ کے روزے اور چھپ کے نمازیں، چاروں طرف ماحول ساتھ نہیں دے رہا، لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ہم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کیوں پوجیں، یہ کیا لگتے ہیں ہمارے؟
یہ کیا لگتا ہے ہمیں؟ عجیب بات ہے، آپ کو کوئی آپ کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی دے، آپ کو برا لگے گا نا؟ کوئی بندہ آئے جو آپ کا بڑا دوست ہو، کہ اور بھائی بتاؤ بھابھی آج کل تمہارے ساتھ سیٹ چل رہی ہیں، آپ بولیں گے کہ تو میرا کیا لگتا ہے بھائی؟ یا تو میں نے تیرے ساتھ شیئر کیا ہو اپنے گھریلو معاملات، پھر تو مجھ سے پوچھے تو ٹھیک ہے، تو خام خامے آگے پوچھ رہا ہے بھابھی واپس آ گئی ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے بھائی تو میرا کیا لگتا ہے جو تم مجھ سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہے؟ تو ایک انسان اس سے کے سامنے آدمی اپنے گھریلو حالات شیئر نہیں کرتا، اور اگر وہ خود سے دلچسپی لے تو غصہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی تو پھر بھی ایک ویلیو ہے۔ تو جن بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ تو انسان سے بھی کم ہیں، ان کے سامنے اپنے سارے راز فاش کر دینا کہ میں نے یہ کیا تھا، بھگوان میرا یہ معاف کروا دو، میرے آج کل پیسے نہیں ہیں جیب میں، پیسے دلوا دو، تو ساری اپنی ذاتی پرسنل باتیں اس کے ساتھ شیئر کرنا، یہ تو میرے بھائی اور بھی زیادہ غلط بات ہے نا، تو بہت ہی بری بات۔ آپ بھگوان سے بولا کرو تو میرا کیا لگتا ہے بھائی، جو میں تجھے اپنے دکھڑے سناؤں، تو لگتا کیا ہے بھائی؟ تجھے تو کمپنی نے بنایا ہے، بس زیادہ نہیں بولوں گا میں، وہ ایک اور ہندو کا فون آ رہا ہے، وہ ہندو ہی ہے، وہ کہہ رہے یار آپ مذاق اڑاتے ہو ہندو مذہب کا، میں نے مذاق تو نہیں اڑایا بھائی کبھی۔ خیر، تو اللہ ہدایت دے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، 40-50، اور دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں بھی گیا رات کو بھی گیا۔ اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ، اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی، قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، 60 گز کتنا ہوگا بھائی؟ یہاں سے وضو خانے تک، پاؤں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بھائی، آنکھیں، بہت اللہ نے قد دیے تھے پہلے لوگوں کو، گھستے گھستے اتنے سے ہو گئے۔ اس زمانے میں تو بچے اتنے بڑے پیدا ہوتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑے بچے پیدا ہوتے ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں اس زمانے کا انسان ہم لوگوں کو دیکھ لے، جیب میں ڈال کے چلا جائے گا، بولے گا یہ کیا ہو یار تم لوگ ہو کیا؟ اور فن خوانی ایسے ہے، محلے کے دادا ایسے بنے ہوئے ہوں گے، تو چونٹیاں ہیں ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں۔ تو عمریں بھی لمبی تھیں اور قد بھی لمبے تھے، ہوتے ہوتے اتنے سے رہ گئے ہم لوگ۔ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اگر سب چائنیز بن گئے فیوچر میں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ چائنیز اتنے چھوٹے چھوٹے تھائی لینڈ کے لوگ نا، ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو لفٹ پہ لکھا ہوتا تھا 10 آدمیوں کی جگہ ہے، تو ہم بھی 5 ہی آتے تھے کہ لفٹ کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہم حیران ہوتے، آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم حیران ہوتے کہ یار جگہ تو 10 آدمیوں کی ہے، 5 کے بعد ہی یہ سائرن بجنا شروع۔ تو ایک دن کسی نے بتایا یہ 5 تھائی لینڈ کے لوگوں کی ہے، انڈین پاکستانی کے 5 نہیں ہیں، وہ اتنے سے ہوتے ہیں نا تو ان کے حساب سے 5 آدمی رکھے ہوئے، 10 آدمی رکھے ہوئے انہوں نے، تو ہم لوگ والے 5 بھی کافی ہیں۔ تو اگر کوئی لاہور کا چلا گیا تو وہ 1-2 ہی کافی ہو جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں، کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا۔ آج درس قرآن کرو، اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے، چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے، فری میں کرو نہیں آتے لوگ، ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر ایک وقت آیا، اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، آواز گونج رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے، اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے، ان بزرگوں سے مت مانگو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خطرہ ہے، دردناک عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، جو اپر لیول لوگ تھے نا، دولت مند وڈیرے، اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دیں نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں،
بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی, اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے, بہت مشکل ہے بھائی. بات کو دیکھو کہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو بھائی کہاں گئے, وہ نہیں سیٹ ہوا, نہیں اتنی آواز گونج رہی ہے, میرے کان خراب ہو رہے ہیں, آواز آ رہی ہے نا, اب کچھ بہتر ہو گیا. تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان, کھاتے ہو, پیتے ہو, بیمار بھی ہوتے ہو, دوا کی بھی ضرورت. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, ہارس رائڈنگ کرنے والا, اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے, ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا بزرگ نہیں ہو سکتا. انڈے لا رہا ہے, گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو جھگڑا کیوں ہو گیا, یہ بزرگ ہیں, ان کے یہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے. جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ انسان ہے نا. آپ کے جذبات کبھی مجروح, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے, عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے. بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو تکلیف ہو اور وہ کہہ رہے ہیں میرے تکلیف ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں, ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. بھائی تو بزرگ ہیں بھائی, تکلیف بھی ہوگی, اور شادی کا شوق بھی ہوگا شوق بھی ہوگا, کیونکہ آدمی پہلے ہیں, بزرگ بعد میں. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا مفتی کسے کہتے ہیں, تو اس نے کہا مفتی, بزرگ کسے کہتے ہیں, اس نے کہا بزرگ وہ ہوتا ہے, مفتی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو کوئی حسین جمیل عورت سامنے سے گزر جائے, کوئی اس کی توجہ اس طرف ہو ہی نہیں, اتنا نیک ہو. تو وہ بیچارہ دیہاتی تھا, اس نے بولا اس کو تو ہمارے یہاں مخنث بولتے ہیں, ہجڑا بولتے ہیں اس کو ہمارے یہاں. اچھا اس کو, یہ لوگ جنت میں جائیں گے, متقی اس کو بولتے ہیں. تو یہ تصور ہی غلط ہے. ہاں پرہیزگار اسے کہتے ہیں. دل تو انسان کا مائل ہوتا ہے, مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں دل کی خواہش پوری کرنا حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے قدم روک لے گا, اپنے نظریں جھکا لے گا. حلال ہے تو ظاہر ہے اللہ نے ایک چیز حلال کرا دی, لیکن رغبت ہی ختم ہو جائے تو یہ آدمی, متقی تو دور کی بات, یہ تو آدمی بھی, اس کو تو علاج کرانے کی ضرورت ہے. یہی حال عورت میں بھی ہے. عورت چاہے کتنی پرہیزگار ہو جائے, یہ میں اس لیے بہت اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج والدین اپنی بچیوں کی احتیاط نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری بچی تو بہت نیک ہے, لہذا اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا اسکول میں یہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے یا اسے کوئی جوان قاری صاحب آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں, ہمیں اپنی بچوں پہ پورا اعتماد ہے. ارے ہے تو لڑکی نا, وہ کوئی اور جنس تو نہیں بن گئی نا. اگر وہ لڑکی ہے, عورت ہے, تو اس کی مردوں کی طرف اٹریکشن ہوگی. کوئی بھی ہینڈسم اس کو نظر آئے گا, کوئی کسی کے بھی اسٹائل اچھے لگیں گے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اس کا تعلق نیک یا برے ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق مرد اور عورت ہونے سے ہے. تو لہذا شریعت نے کیا کہا, نظر کی حفاظت. تبھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, کسی خاتون کو کسی عالم کا بیان سننے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے, بجائے اصلاح کے اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے, عشق پیدا ہو رہا ہے, فوراً اس کے بیانات بند کر دے. یہ شیطان ہے جو دین کے لیبل سے کیا کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. فوراً اس کے بیانات سننا بند کر دے, کیونکہ وہ عشق پیدا ہوگا اور یہ عشق فائدے کے بجائے کیا پہنچائے گا, نقصان. پھر سننا درست نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون ہے, قاری صاحب تھے پنجاب کے, بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی, لوگ تقریر سنتے تھے. تو ایک خاتون جو تھی ان کی آواز پہ لٹو ہو گئیں. آڈیو کیسٹیں ہوتی تھیں اس وقت, ویڈیو ہوتی بھی نہیں تھی. اب وہ خاتون تھیں, وہ نے حضرت کو فون کیا, میں پورا دن پوری رات انہی کے بیان سنتی رہتی ہوں میرے, اور وہ ظاہر ہے فیلنگ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا آپ کے لیے ان کے بیان سننا جائز, کیونکہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, وہ ان کی جنس تھوڑی تبدیل ہوگی, تو اس لیے اپنی بچیوں کو بوائے فرینڈ سے بچائیں, ٹھیک ہے نا, لڑکوں کے ساتھ میل جول سے بچائیں. ہم نے بڑی بڑی نیک لڑکیاں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں, گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھی ہیں,
ماں باپ اعتماد کرتے ہیں ہماری بچی ہمارا خون کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور بھائی وہ کیوں نہیں دے سکتا دھوکہ یار, جب اس پہ عشق چڑھے گا, آپ پہ چڑھ جائے تو پھر آپ اپنے میاں کو دھوکہ دے کے بھاگ جاؤ گی. ہاں یہ عشق ایسی خطرناک چیز ہے. تو بچی پہ, وہ تو جوان ہے, اس پہ تو عشق چڑھنے کا زیادہ خطرہ ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کا خطرہ ہے. تو اپنے آپ کو بھی خود بچائیں ان فتنوں سے اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی بچائیں, ان کی خود نگرانی کریں. واٹس ایپ, فیس بک, ان کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں. نقصانات کی فہرست اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو آپ کانوں کو پکڑ لیں گے. ایسے ایسے گھر تباہ ہوئے ہیں ان چیزوں سے, تو ان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. جوان بیٹی کو موبائل لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر دیا ہے کسی ضرورت سے تو اس کو چھپ کے بات نہ کرنے دیں. سے بولیں بیٹا جب گھر میں موجود ہیں سب تو نمبر سب کے سیو ہونے چاہیے, ان نون کال آپ کو ریسیو کرنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. یہ بچیوں کو بتا دیا جائے سب کے نمبر سیو کر لو, اور خام خام ایسا موقع دینا جس سے بدگمانی ہو یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب نگرانی ہوگی تو صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. بے لگام چھوڑ دیا کہ ہم سب نیک ہیں تو شیطان کس لیے بنائے بھائی ہیں؟ سارے ہی نیک ہوں تو جہنم میں کون جائے گا ہیں؟ ویسے ہی 4 آدمی, چلیں چھوڑیں وہ پھر زیادہ ہو جائے گا. تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے, ما نراک. ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے. مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. نبی کو پتہ ہے کیا تانے دیتے تھے مشرکین, یہ کیسا, یہ تو سید الانبیاء ہے, یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے. یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں. یہ سید الانبیاء, یہ کائنات کے سردار, یہ تو بازار میں, ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے, ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا. یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں. یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز, آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر. فرعون نے کیا تانا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, یہ تو غریب ہے مسکین ہے, طاقت تو میرے پاس ہے, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی, ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے. نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا, میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کمتر آدمی ہے, معاذ اللہ, وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں. یہ غریب کیوں ہیں, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں, خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے, یہ ہماری طرح کے انسان, بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے, کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے, لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی, قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹو واپس, ولا تخف, ڈرو نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہے گا, پکڑ لو اس سانپ کو, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا, تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کا ایک الگ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا یار وہ نماز پڑھ رہے تھے, بم پھٹا, وہ بھاگ گئے. ایک صاحب جو ہے نا, یہ تو ان کی نمازوں کا حال ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا بم پھٹا, بھاگ گئے, ورنہ خود پھٹ جاتے تھوڑی دیر میں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بیان ہو رہا تھا, کہیں زلزلہ آیا تو وہ لوگ بیٹھے رہے, ڈرے نہیں. میں نے کہا بہت بڑے حماقت کی ہے ان لوگوں نے جو ڈرے نہیں. ان کو چاہیے ذرا سی زمین ہلے تو فوراً, اللہ نہ کرے یہاں اگر ذرا سی بھی زمین ہل گئی, دروازہ کھولنا بھائی ہے, سب سے پہلے میں بھاگوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں چھت گرنے کا انتظار کروں. آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈر رہے, مخلوق سے ڈر رہے ہیں. بھائی یہ بھی چھت بھی کون گرائے گا, اللہ ہی گرائے گا نا. صحیح ہے نا, تو اللہ سے ہی ڈر رہے ہیں, اللہ بھی چھت نہیں گرا, ہم بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی موت تو ایک دن آنی ہے, تو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا اس ٹائم پہ آنی ہے, پھر ہم چھت گرنے کا انتظار کر لیں گے. ہمیں تھوڑی پتہ ہے کب آنی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہا بچ گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں آنی تھی, ٹھیک ہے نا, مر گئے تو اس کا مطلب ہے آنی تھی. تو تقدیر کا ہمیں پہلے سے علم ہے ہی نہیں. تو جب علم ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنے حساب سے کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہیں ذرا سی بھی زمین ہلے, تراویح چھوڑ کے پتلی گلی سے
نکلو. کوئی کہنا متقی نہیں ہو, بولے تو چلا جا بھائی, میں بھاگ رہا ہوں. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں, بیوقوفوں والی باتیں ہیں. زلزلہ آ رہا ہے تو بھاگ نہیں رہے, وہاں سے طوفان آ رہا ہے تو ابے اللہ بچائے گا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو سمندری طوفان کا خطرہ تھا کراچی میں. یہ بہت پرانی بات ہے, میری عمر اس وقت 8 سال ہوگی, اور اس وقت جون جولائی کے روزے ہوتے تھے. والدہ نے ہمیں سحری کے لیے اٹھایا, اٹھتے تو تھے سحری میں, کبھی آدھا روزہ رکھتے تھے کبھی پورا رکھتے تھے. تو وہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ کراچی میں طوفان آ رہا ہے. پولیس موبائلیں جو ہے نا وہ اسپیکر لے کے گھوم رہی تھیں, مائک لے کے, کہ علاقہ خالی کرو. تو ہم جہاں پہلے رہا کرتے تھے وہ کچھ نسبتاً سمندر کے قریب تھا وہ ایریا. تو میں نے دیکھا جو نمازی پرہیزگار تھے وہ نہیں گئے, وہ دعائیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ بچائے گا. تو اللہ تو بچائے گا, آپ دعائیں بھی کرو. گاڑی میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں, بس میں بھی ہو سکتی ہیں دعائیں, بھاگو بھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو. وہ تو اللہ کا ویسے ہی فضل ہو گیا کہ وہ کہیں اور چلا گیا طوفان, کراچی بچ گیا. لیکن یہ پرلے درجے کی حماقت. کہیں سمندری طوفان کا خطرہ ہو, جتنی پتلی گلیاں ہیں, صحیح ہے نا, بھاگو. ہاں بچے چھوڑ کے نہ بھاگو, بیوی بچے, وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. تو پہلے ان کو بس میں بٹھاؤ. اس موقع پر توکل کیا جائے گا کہ یار پہلے ان کی جان بچانے کی فکر کرو, پھر اپنی. اس دوران اگر شہید مر گئے تو شہادت کا اجر ملے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کی خاطر اس نے جان دے دی. ایسا نہ بھاگو کہ ان کو چھوڑا اور نکل لیے, پہلے ان کو سیف سائڈ, پھر خود نکلو وہاں سے. لیکن نکلو ضرور. تو یہ بزرگی کی, تقوی کی جو عجیب سی ہم لوگوں نے, وہ ملا نصیر الدین کے واقعات بڑے مشہور ہیں نا, وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے. ایک دن ایک آدمی جو تھا وہ بارش میں چھتری لے کے جا رہا تھا. ملا نے کہا بتاؤ, ملا نصیر نے کہا بتاؤ بارش اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا اس اللہ کی نعمت سے جان چھڑا رہے ہو یار تم ہیں. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بارش کیا ہے, اللہ کی نعمت. اللہ نعمت دے رہا ہے اور تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو. بیچارہ شرمندہ ہوا, چھتری ہٹا دی اس نے, تھا تو مسلمان, اب بھیگتا ہوا جا رہا ہے, ٹٹرتا ہوا نا, بخار ہو گیا. اگلے دن پھر بارش ہوئی تو ملا صاحب چھتری لے کے جا رہے ہیں. اس نے بولا یہ تو اللہ کی رحمت ہے, بچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں گناہ گار, اللہ کی اس رحمت کو اپنے پاؤں سے روندوں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ پانی میرے پاؤں کے نیچے آ کے گرے ہیں, میں گناہ گار, ایسا گناہ گار, میں اس نعمت کا مستحق کہاں اس نعمت, ایسے کر کے 1.5 ہوشیاری. تو یہ جو استثاء کے تقوی کی ترغیب دیتے ہیں نا آپ کو, یہ خود بڑے 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہی زلزلہ آئے گا سب سے پہلے یہ فرار ہوں گے. تو اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آئے, ذرا سا بھی جھٹکا ہو, فوراً لازم ہے گھر سے باہر نکل کے گلی میں آ جاؤ. اس میں فنڈر گیری, وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو, چلتے ہوئے بھی ذکر کرو, اور بچوں کو بھی نکالو اپنے. اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. خیر, نبی نے فرمایا جب نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ نظر آئے تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کے پہلے کیا کرو, سانپ کو مارو. ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں گاؤں دیہات میں نا, بڑے خوش, سانپ نظر آیا. اب وہ سانپ سب کے تقوی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. وہ سانپ جو ہے نا تقوی کا کیا لے رہا ہوتا ہے, دیکھوں کون نماز توڑتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو توڑے گا وہ تقوی کے خلاف. تو توڑ دو بھائی. نماز کے دوران کوئی بیمار ہو کے گر جائے تو نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ فوراً نماز توڑ کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. کوئی بھی مسئلہ ہو, نماز کے دوران کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو, خدا نخواستہ کوئی آپ کو مشکوک آدمی نظر آیا, نماز توڑ کے فوراً اس کو پکڑو پہلے جا کے. سمجھ رہے ہیں, امام کو نظر آیا کوئی مشکوک آدمی محراب میں, بالفرض امام کو چاہیے فوراً پتلی گلی سے نکل جائے. تو یہ سب چیزیں ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہیں, ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. اچھا میرے بھائی, تو وہ کیا کہنے لگے, ہماری طرح کے انسان ہیں, اور وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. دوسری بات یہ, آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں, غریب لوگ. جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے, غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں, غریب مسکین. دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں. یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے. مجھے کیا مل رہا ہے اس سے,
900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں, تو ما انا بطارد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے, کون بچائے گا بھائی مجھے. رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم یہ کہتے ہو, تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ, بولو بھائی, کیا ہی نہیں ہے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہیں ہے میرے پاس خزانے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو, ان غریبوں کو, ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں. یہ تو تمہاری رائے ہے, میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا, اس پہ کوئی اعتراض کرو. جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا, 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا, ہر وقت یہی باتیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے, اب اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس جھگڑے کو, اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. کیسے؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا, اب وہ عذاب لے آ. ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں, تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا, ہم انکار کرتے رہیں گے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ. خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار, اگر تو عذاب لے آ تو سچا, تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا. وما انتم بمعجزین, لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم, اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اللہ نہیں اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. وأوحی الی نوح, اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا, اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا. دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے, ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا. جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. یہ جو آج غیر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا, تم ترقی میں پیچھے, لوڈ شیڈنگ, IMF کے قرضے, کرپٹ حکمران, تم تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ, یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا. جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا, اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور یہ IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا, ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا. کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے, تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو. بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟
ایمان والوں کی. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو. ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں, جگہ جگہ ہے لا یغررک, یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کی. حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون. لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے. تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون. قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ. اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ. اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے, یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ, جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے, تو ہم کیا کرتے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ, ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی. وَزُخْرُفًا, کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی. اور کیا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا, ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے. اتنی دولت دیتے مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے. اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے, ابے تمہارے پاس ہے کیا, ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے. اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں, ساری ترقی تو وہ لے گئے, تم کیا کر رہے ہو. اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے. تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے. وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے. آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں, ایک فرما بردار اور ایک نافرمان. باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے, اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی, لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی, اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا, اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا, سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا, اس سے زیادہ نہیں. اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے, اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا, وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے. تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں, اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں. اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے, اس کی, اس کو تو آگ کر چکا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آگ کر دیا ہے, کچھ نہیں ملے گا. مثل الذین کفروا بربہم, جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, اعمالہم کرماد, ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, راکھ کا پہاڑ. بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا, اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا. تو دیکھنے میں بہت ہے وزن میں زیرو. تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے, اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں, کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو, ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں, پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی اور درمیان میں بھی گالی, اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی. اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا, پولیس والا بات کر رہا ہو, یہی ہوتا ہے نا. تو کتنے اچھے اخلاق, تھینک یو, اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا ہے نا, واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے, اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں. ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے, جہازوں میں سفر کرو نا, کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا, عجیب ہی ہے, بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں. اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو, بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا, آئے گا تو بھول جائے گا,
میں نے بٹن دبایا, پانی منگوایا, میں نے کہا لیا بھائی پانی, کہہ رہا اچھا, پھر آیا ہی نہیں. کراچی جب میں اترنے لگا اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا, میں ذرا بھول گیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی, کیا بگاڑ سکتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اعمالہم کرامات, راکھ کے ڈھیر, کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا. جیسے گھر میں بچے ہوں, بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو, مانتا نہیں ہو, لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے. دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے, لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے, میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں, یہ ابا میرا ہے, پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے. تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا, اور جو ابا کے ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر, یہاں نہیں ہے تو جا کسی اور سے مانگ جا کے, باپ تو مانو نا مجھے پہلے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کی کیا قانون ہے, اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں, اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, یہ تو روتے بھی نہیں ہیں, روتے بھی نہیں, اکڑتے ہیں, بحث کرتے ہیں. اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو 950 سال اللہ انتظار کرتے رہے کہ کسی ایک کافر کے دل میں بھی ذرا سی لچک ہے, اللہ کو پتا تھا یہ آئے گا آئے گا, آ گیا. جب وہ آخری شخص آیا ہے اللہ نے کہا اب کوئی مزید نہیں آئے گا. اب ان کو زندہ رکھنے کا نقصان یہ ہے ولا یلد الا فاجرا کفارا, یہ ایسی اولادیں پیدا کریں گی جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی. ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں چھوڑنا یہ انسانیت پہ رحم نہیں ہے. ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی. تو کیسا اللہ نے ایمان کی قدر کی, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. جب مشرکین نے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے, اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں مانگنے لگے, فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم, اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملنے والی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے. تو اللہ نبی کی بد دعاؤں کو ان کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, نبی تو سب کے لیے بد دعا کر رہے تھے نا جب بہت ستایا تھا انہوں نے, اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کو خود عذاب دے دے گا. لیکن اس کے چکر میں ان لوگوں کو بھی بد دعائیں لگ رہی ہیں جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت. تو 40 45 یا 50 لوگ ایمان لائے, اور جب وہ آخری شخص ایمان لایا ہے اللہ نے کہا اے نوح اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اب کروں کیا ہے اللہ میں؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب ہوگا کیا, ہر چیز اللہ سے پوچھ رہے ہیں, غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا وصنع الفلک, کشتی بنا. صناعت عمل کا لفظ نہیں ہے, صنعت کہتے ہیں بڑی محنت سے کاریگری سے کوئی چیز بنانا. کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا, ہماری نظروں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی بالکل ہماری نگرانی میں ہم بتائیں گے کون سا پھٹا کہاں جوڑنا, کیونکہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے. ہم بتائیں گے کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے, کتنا بڑا پھٹا لانا ہے, اس کا سائز کتنا ہوگا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسا پانی آنے والا ہے. وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ مزید مہلت دے دو. آپ کو اب ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہم مغرقون, یہ سب کے سب غرق ہوں گے, اور اللہ نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے, اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اس کو عیسائی. یہ دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں یا کوئی ایسی تاریخی ورق جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, ان تمام کتابوں میں, صحیفوں میں یہ واقعہ موجود ہے. آج بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی تو کر لی, مگر اس طوفان کا اور اس بارش کا اور پوری دنیا کے انسانوں کا تباہ ہونا یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے, سخروا منہ, مذاق اڑاتے کہ پانی دور دور تک نہیں ہے, نہ کوئی دریا ہے. کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے, تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں. یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے, نہ بارش ہے,
اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں. تو مذاق اڑانے لگے. قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ کیسی تمہیں دعوت دی، کس رب کی طرف بلایا، دلائل کے انبار لگا دیے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے. حتی اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. کشتیاں تیار ہو رہی ہیں، کشتی تیار ہو رہی ہے. جب بن کے مکمل ہو گئی اللہ فرماتے ہیں وفارت تنور، اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع. زمین کے جو سوتے ہوتے ہیں نا جہاں بھی، اس سے پانی نکلنا شروع. قرآن نے ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی. زمین سے بھی پانی نکلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی، بہت تیز پانی برسنا شروع. قل نحمل فیہا من کل زوجین، ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جانور کی قسم میں 2 جوڑے لے لو، نر اور مادہ، کیونکہ جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کے ساتھ. ہر جانور جس کو بھی زمین میں رہنا ہے اس سے ایک من کل، ہر قسم کے جانور جو بھی پانی میں رہنے والے نہیں ہیں ان تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا آپ رکھ لیں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ فرماتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، جب سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. ومرساہا، اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی. ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج، اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ایک موج کی طرح چل رہی تھی. جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کشتی بھی ایسے ہو رہی تھی. اتنا طوفان آیا. کل جبال، پہاڑ کی طرح پانی کے اندر، ایسے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہچکولے کھا رہا ہو، ایسے چل رہی تھی. اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی مازل، وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کہتے ہیں پیارے، جب محبت سے بلانا ہوتا ہے نا، اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا، میرے ساتھ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں مت ہو، کلمہ پڑھ لے اور آ جا کشتی میں. قالا، تو کہنے لگا سآوی الی جبل، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. جب انسان کی خواہشات سے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں نا تو یہ حال ہوتا ہے اس کا. یہ واقعات ہیں، مگر ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو چکے ہیں. اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من. السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.